ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آج کا مسلمان فرعون کا وارث بننے چلا ہے، دولت کے نشے میں اتنا چور ہو گیا۔ آج کا مسلمان فرعون کا وارث بننے چلا ہے، دولت کے نشے میں اتنا چور ہو گیا کہ وہ اللہ کو بھول گیا، قبر کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، جبکہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم کے قدم قیامت کے دن زمین پکڑ لے گی، اور آدمی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گزارتا کہاں ہے۔ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ کسی عورت پر بدنظری کرتے ہوئے، جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہوئے، فریب دے کر دولت اکٹھا کرتے ہوئے، رشوت جمع کر کے دولت اکٹھا کرتے ہوئے، سود کھا کر مال اکٹھا کرتے ہوئے، مجھے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ پوری زندگی کے بارے میں پھر واپس جوانی کے سے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ میری قوم کے جوان کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے؟ رب کی بارگاہ میں اظہار کر سکیں گے کہ حسین لمحات کہاں گزارے؟ اللہ اکبر! آج تو جوانی کو لوگوں نے جواب دے جائے گی، رکوع کرنے کی طاقت نہ ہوگی، ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے گی، آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے گی۔ تو جوانی کی حسین راتوں کو آواز دے گا، لیکن جوانی کی حسین راتیں لوٹ کر کے کبھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ ایک مرتبہ وقت چلا جاتا ہے تو پھر دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا۔ اللہ کے پیارے محبوب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تجھ سے پوچھے گا تو نے اپنی جوانی کے لمحات کہاں گزارے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جو جوان اپنی راتوں کو زنا کے اڈوں پر گزارتے ہیں، کیا وہ رب کی بارگاہ میں اقبال جرم کر سکیں گے؟ کیا وہ رب کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے کہ مولا ہم نے زنا کے اڈوں پر اپنی راتوں کو گزارا؟ پہلی اور آخری مرتبہ اللہ نے دیا، ان قیمتی لمحات کو ہم کہاں گوا رہے ہیں؟ نکڑوں پر بیٹھ کر، موبائل میں گیم کھیل کر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر زنا بات کریں، لیکن تجھے خبر نہیں یہ پہلی اور آخری مرتبہ دی جانے والی زندگی جو تیزی کے ساتھ برف کی طرح پگھل رہی ہے، ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے منہ پر مہر لگے گی اور تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں کلام اور کمزور ہیں ہم کہ اگر ہمیں مچھر کاٹے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اگر ان پر عذاب کے چابک برسائیں گے وہ بھی جہنم کی آگ کے بنے ہوئے چابک، اس وقت تو تمہارا کیا بنے گا؟ آج اپنی جوانی پر اترا رہے ہو، ایک وقت وہ آئے گا رب کی بارگاہ میں تمہاری جوانی کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ آج میری قوم کے جوان کہتے ہیں جس جوانی کے اندر لڑکیوں سے دوستی نہیں، وہ جوانی کیا کام کی ہے؟ وہ جوانی میں لطف کیا ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں، اگر یہ بات کوئی کافر کہتا تو شاید ہمیں تعجب نہ ہوتا، لیکن یہ بات تو کہہ رہا ہے جس کے لیے زلف والضحا کے ساتھ زلف واللیل کے سائے اور رخ والضحا کے جلوے بیان کیے گئے، آج تو اس مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کو بھول کر کے کسی کے زلف رخسار کی بات کر رہا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر تو زنا کے اڈے سے واپس آئے اور تجھ سے تیری ماں پوچھ لے، اللہ کے رسول کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے، سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ جو ناشتے کے لقمے تیرے منہ میں جا رہے کل قیامت کے دن اللہ اس کے متعلق بھی پوچھے گا۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ جو ہم لقمے کھا رہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ ارشاد ہوا ہاں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نے حلال لقمے کھائے تو اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا، جو حرام کام کی اس کے بارے میں، اسی لیے تو مولا رہا ہے۔ تو ہم میری سنی قوم سمجھتی کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ کے جنت میں جاؤ گے؟ رمضان شریف کے روزے رکھ کر صرف جنت میں جاؤ گے؟
وہ اللہ ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے بچو۔ اگر وہ پوچھ لے تو بڑے بڑے نیکوں کو کھڑا کر دے، بڑے بڑے پرہیزگاروں کی بخشش نہ کرے، اس پر کچھ واجب نہیں، اس پر کچھ لازم نہیں، بخش دے، اس کا کرم ہے، پکڑ لے، اس کا عدل ہے۔ یوں ہی انبیاء کرام تھوڑی روتے تھے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے جب صبر کی انتہا کر دی، کتنا صبر کیا جناب ایوب نے، آپ کے صبر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، آپ کے جسم میں آبلے پڑ گئے۔ اور علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے مکتوبات صدی دو صدی میں کہ جسم اقدس میں کیڑے آ گئے۔ حالانکہ ہمارے علماء اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ نفرت کریں، لیکن وہ طبعی بیماری نہ تھی جسم اقدس میں کیڑے، اور وہ کیڑے جب گر جاتے تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر اپنے جسم میں رکھتے اور رکھ کر کے کہتے، اے کیڑو ابھی یہ غذا میرے جسم حملہ کرتے ہیں۔ جب زبان پہ حملہ کیا اور دل پہ حملہ کیا، ایوب چیخ پڑے۔ جب ایوب چیخ پڑے تو اللہ نے کہا، ایوب تیرے پاس صبر ختم ہو گیا، امتحان ختم کر دے، تو میری شکایت کرنے لگا، یار کی شکایت کرتا ہے، اپنے ماں اپنے تب بھی کہا، نہیں مولا شکایت نہیں کرتا، بلکہ تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ ان کیڑوں سے کہہ دے کہ یہ میرا پورا جسم کھا جائیں لیکن میری زبان نہ کھائیں اور میرا دل نہ کھائیں۔ کہا ایوب جب پورا جسم کھلانا چاہتا ہے تو زبان اور دل کیوں بچانا چاہتا ہے؟ عرض کرتے مولا وہ بھی صرف تیرے لیے، اپنے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، صرف تیرے لیے۔ کہا ایوب میرے لیے کیوں؟ کہا مولا زبان رہے گی تو تیرا ذکر کروں گا اور دل رہے گا تو تیری یاد کروں گا، وہ بھی تیرے لیے۔ ایوب کی اس ادا پہ پیار آیا، امتحان ختم کر دیا، ایوب کو شفا دے دی، زمین پہ پیر مارا، پانی کا چشمہ نکلا، غسل کیا اور حسن مل گیا اور جمال مل گیا۔ امام شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں کہ جو کیڑے ایوب کے جسم سے وابستہ ہوئے، اللہ نے ان کیڑوں کو ریشم کا کیڑا بنا دیا، اور کیڑے دوا مار مار کے ہلاک کیے جاتے ہیں، اور جو ایوب کے جسم سے منسوب ہو گئے ان کیڑوں کو پالا جاتا ہے، ان کے لیے فارم ڈالے جاتے ہیں، اور انسانوں کو بتایا جا رہا ہے نادانو اگر کیڑے نبی کے جسم سے وابستہ ہو جائیں تو انہیں مارا نہیں جاتا، انہیں پالا جاتا ہے۔ اگر انسان نبی کے قدموں میں آ جائیں تو لوگ انہیں کیسے ماریں گے؟ آج میرا وہ عنوان نہیں، لیکن سنو، جب جناب ایوب صبر کا حق ادا کر چکے تو ایک دن جناب ایوب علیہ السلام اللہ سے ناز بندگی میں کہتے ہیں، جناب ایوب ناز بندگی میں کہتے ہیں، اے اللہ دیکھا تو نے میں نے کتنا صبر کیا، اللہ دیکھا تو نے میں نے کتنا صبر کیا۔ صبر تو کیا تھا نا، کتنا صبر کیا تھا، بچے مر گئے، صبر کیا۔ آواز آئی، ایوب تو جو کہتا ہے کہ میں نے اتنا صبر کیا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ یہ صبر کی توفیق تو کہاں سے لایا تھا؟ تجھے اگر اپنے صبر پہ ناز ہے تو بتا تو صبر کی توفیق لایا کہاں سے تھا؟ تو جناب ایوب علیہ السلام سے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو میں اور آپ ہماری حیثیت کیا ہے، اپنی اوقات کیا ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کی خشیت و خوف سے اتنا روئے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے، ان آنسوؤں سے وہ زمین پر جو آنسو گرے تھے اس سے سبزہ اگ گیا، سبزہ جو ہے وہ اس سے اگ گیا، گھاس اگ گئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ دیکھ میں تیرے لئے کتنا رویا۔ ارشاد ہوا، ایوب داؤد تجھے اپنا رونا یاد ہے اور تجھے میری نعمت یاد نہیں؟ یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ شان والا رب ہے۔ آپ کو نہیں پتا
میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا مالک ابن دینار کہتے ہیں پاپیوں سے پوچھے گا کہ تم نے گناہ کیوں کیا، اور نیکوکاروں سے پوچھے گا میں نے جو نیکیوں کی توفیق دی تھی تم نے اس پہ شکر ادا کیوں نہ کیا۔ فرماتے ہیں جن کو نیکیوں کی توفیق دی، اگر وہ لوگ انگاروں پہ سجدے کریں اور ان کی پیشانیاں مثل ورق کے ہو جائے تو بھی وہ لوگ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے بتائیں تو شیخ ابو علی دقاق جو امام قشیری جیسے صوفیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں 70 سال ہو گئے میں کھڑا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا ایک گناہ ہوا تھا، توجہ فرمائیں بھی پڑھتے ہیں، یہ 5 وقتہ تو غلامی کی ایک تمہید ہوا کرتی ہے۔ نمازیں جو ہے علامت ہے غلامی کی، بندگی کی علامت ہے، ورنہ وہ لڑکا دکھا، اس لڑکے کو دیکھ کر ایک غلط سا خیال ذہن میں آ گیا، صرف خیال ذہن میں آیا، لڑکے کو دیکھ کر ایک خیال ذہن میں آیا، بس اسی خیال پہ پکڑ ہوئی ہے، اور ابھی تک میری مغفرت نہیں ہوئی، 70 سال ہو گئے موت کو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر لڑکے کو دیکھ کر غلط خیال آ جائے تو ساری زندگی عبادتیں کیے، امام قشیری جیسوں کے استاد ہیں، صوفیہ ہیں، صوفیہ کے سردار ہیں، اس کے باوجود بھی 70 سال ہوئے۔ امام ابن الجوزی نے اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں اسی ایک گناہ پر پکڑ ہوئی ہے، ابھی تک مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک خوبصورت جوان کو دیکھ کر ایک خیال ہی آ گیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں اتنا بڑا بزرگ کہلانے والا، اتنی عبادتیں کرنے والا ایک جوان کو دیکھ کر بچپور کی عمر کو نہیں، کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے نا کہ ایسے لوگوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، وہ پکڑ ہونا ہی اس بات کی ضمانت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے محبوب اور مقبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسی کا بچہ اور اپنا بچہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو ہوشیار آدمی کی نشانی یہ ہے وہ اپنے بچے کو متے بتائی جا رہی ہے، لیکن جب احساس ہوتا ہے ہم نے جو سوچا تھا وہ اپنی